سامنے کہ اگر آپ بریانی پکا رہے ہو یا کوئی گوشت پکا رہے ہو تو اس میں آپ گوشت میں شوربہ زیادہ کر دیں، تاکہ آپ پڑوسی کو بھی کچھ شوربے کے حصے پہنچا دیں، تاکہ ان کے بچے اور ان کے گھر والوں کو تکلیف نہ رہے کہ مجھے یہ چیز اگر مل جاتی تو میں بھی خوشگوار زندگی گزارتا۔ تو اس کے لیے فارمولا کیا بتا؟ اپنے سالن میں تھوڑا شوربہ زیادہ کر دیں۔ آپ چاول بنا رہے ہیں، بریانی بنا رہے ہیں، تھوڑے چاول زیادہ کر دیں تاکہ پڑوسی کو بھی پہنچے۔ آگے آقا علیہ السلام نے اور تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر میں کوئی پھل لے کر آتے، مثال کے طور پر سنترا ہے اور کوئی اس قسم کے پھل ہیں جس کے اندر سینٹ ہے، خوشبو ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے کچھ حصے پڑوسی کو بھی پہنچا دو، اس کے کچھ حصے پڑوسی کو بھی پہنچا دو۔ اچھا، اگر پڑوسی کو نہیں دے سکتے، اتنا آپ لائے ہی نہیں، تو تھوڑا لے کر آؤ نا، وہ تھوڑا حصہ چھپا کر لے کر آؤ، کہیں پڑوسی کو معلوم ہو جائے۔ پھر آقا علیہ السلام نے تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ بھی احتیاط کرو کہ تمہارا کوئی بچہ اس فروٹ کو لے کر باہر نہ جائے پڑوسی کے سامنے، کہ یہ اس کے بچے تمہارے بچے کے فروٹ کو دیکھ کر اس کا دل نہ للچائے، اور اگر للچایا اور آپ نے اس بچے کو کچھ حصہ نہیں دیا تو جو تکلیف پہنچے گی اس تکلیف کی بھی سزا تو ملنے والی۔ ہم نے اکابرین کی زندگیوں کو پڑھا ہے، اللہ والوں کی زندگیوں کو پڑھا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی حصہ لے کر آتے تو پڑوسی کو لے جا کر دیتے، اگر دینے کی پوزیشن میں نہیں تو کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ وہ اللہ والے ان چھینکوں کو ایک دور جگہ پر لے جا کر ڈالتے، کہیں پڑوسی کو پتہ نہ چلے۔ اگر پتہ لگ گیا اور دینے کے قابل نہیں تھے تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو دیکھیے کیسی کیسی باتیں حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیم دی۔ آج ہم دیکھ لیں اپنے پڑوس میں رہتے ہوئے کتنا ہم اپنے پڑوسی کا حق ادا کرتے ہیں۔ حق تو ادا کرنا بہت دور کی بات ہے، ہم تکلیف پر تکلیف دیتے ہیں، ہم تکلیف پر تکلیف دیتے ہیں، ہماری وجہ سے پڑوسی پریشان ہے کہ کیا میں ایسی پڑوسی کے پاس گھر بنا دیا، اللہ کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور بات یاد آ رہی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اپنا گھر بناؤ